بالکل اسی طرح جیسے سائنس میں ہم تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اگر نتیجہ غلط نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پروسیجر میں کوئی غلطی ہے، ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے، اور یہ چیز ہمیں مجبور کرتی ہے دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہونے میں، اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا قرآن کو اور آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نے پڑھا اور آپ آگے چل دیے۔ تو یہ قرآن کو پڑھنا آپ کے ناظرے کا امتحان نہیں ہے۔ نقشے کو پڑھ لینے کے قابل ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، آپ نے اس کی مدد سے منزل کا راستہ تلاش کرنا، اور یہ ایک مستقل عمل ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں علم کی جستجو پیدا کیجیے، جہاں سے آپ کو علم ملے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ دین ہو۔ اللہ کے نشانات فطرت میں بھی ملتے ہیں، قرآن میں بھی۔ قرآن اللہ کا کلام، اور فطرت اللہ کی تخلیق اور اللہ کی نشانیاں ہیں اس میں، اور یہ ایک مستقل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے بعد اطاعت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور اس کے بعد یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یقین، وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان قلب کا نام دیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے، بلکہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے رب کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اور اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے غلط فہمیوں کے امکان بھی دور کر دی۔ یہ سوال کر کے قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یعنی یہ بات یہاں واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ایمان اگر لاتے ہیں اور اس کے بعد علم کی جستجو دل میں لیے یقین حاصل کرنے کا سفر کرتے ہیں، تو اس سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بالکل ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن بس اس لیے کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ مراد پوری بھی فرمائی۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ مراد پوری بھی فرمائی۔ اور یہ مت سمجھے گا کہ یہ تو نبی کی بات ہے، نہیں، اگر یہ نبی کی بات تھی تو قرآن میں کیوں رکھی گئی؟ قرآن میں اسے رکھنے کا مقصد تھا کہ آخرت تک، قیامت کے قائم ہونے تک جتنے انسان آئے وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا گیا، جو کہ آخرت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی بننا تھا۔ تو یہ مستقل عمل ہے، ایمان، پھر اطاعت، پھر یقین۔ اگر آپ یقین حاصل کرنے کے لیے جدوجہد چھوڑ دیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اطاعت سے بھی پھر جائیں گے، اور اطاعت سے اگر آپ پھر گئے، آہستہ آہستہ خدا نخواستہ یہ نوبت نہ آ جائے کہ آپ ایمان سے بھی پھر جائیں، کیونکہ چاہے آپ کے شعور میں ہو یا نہ ہو، آپ کے دشمن اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کی کئی آیات ہیں جو بتا رہی ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش ہے
کہ آپ کو یقین سے پھیر کر، پھر اطاعت سے پھسلا کر، پھر ایمان سے بھی پھیر دیں۔ اور اگر آپ ہوشیار نہ رہے اور آپ نے ان کی کوششوں کے مقابلے میں اپنی کوشش جاری نہ کی، ایمان سے اطاعت تک کی جد و جہد، پھر اطاعت سے یقین حاصل کرنے تک کی جد و جہد، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ان کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی ان کی کوششیں شروع ہوئی تھیں 1400 سال قبل۔ جیسے میں نے بتایا کئی آیات ہیں قرآن کی، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے بہت سو نے یہ چاہا، یہ خواہش کی، ودّا کہتے ہیں محبت سے، مودہ سے، ودّا کہ کاش ایسا ہو جائے، تو انہوں نے خواہش کی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تمہیں پھیر سکیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مستقل محنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم نے ہمیں اس کی تربیت فرما دی، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اور یہ بار بار میں جملہ دہرا رہا ہوں، علم کی جستجو اپنے اندر پیدا کیجئے، جہاں سے بھی آپ کو علم ملتا ہے حاصل کیجئے۔ تو جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اسی طرح جس طرح سائنس میں ہم تجربہ کرتے ہیں، اگر رزلٹ غلط آ جائے، کتاب کے خلاف آ جائے، تو ہم دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے، اور اگر نتیجہ درست آ جائے، کتاب کے مطابق آ جائے، تو آپ کو ایسا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں بھی یہی یقین درکار ہے، اس کی قوت سے ہم اپنے اندر کے بت اور اپنے باہر ماحول میں موجود تمام بتوں کو توڑ سکیں اور ان کی بندگی سے انکار کر سکیں، اور اگر غفلت سے ان کے غلام ہو گئے ہوں تو اس غلامی سے خود کو آزاد کروا سکیں، اور اس قابل بنا سکیں اپنے آپ کو کہ بندگی میں خود کو پیش کریں خالصتاً، کس کے لیے؟ للہ الواحد القہار۔ اور اپنے آپ کو اس کا مطیع اور فرما بردار بنا سکیں۔ اصل بندگی تو یہی ہے، رکوع و سجود کرنا ٹھیک ہے، بندگی کا ایک حصہ ہے، اس نے آپ کو حکم دیا لہٰذا آپ یہ کر رہے ہیں، تو یہ بندگی کا ایک حصہ ہے اور بندگی کا اظہار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل فرما برداری ہے۔ آج فرما برداری کیوں نہیں ہے ہم میں؟ نام لیوا تو ہم اسی کے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ اسی یقین کی، اور اس قوت کی کہ جو یقین کے ساتھ آتی ہے، وہ احساس کہ یہی راستہ ہے جو مجھے خوشی، اطمینان اور کامیابی دلا سکتا ہے، باقی تمام راستے مجھے ناکام کر چکے ہیں۔ سو جب انسان کے پاس کوئی وجہ ہو ایک راستے پہ چلنے کی، تو کیا وہ اپنے اس راستے کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا وہ غفلت سے ہی کسی دوسرے راستے پر قدم بھی رکھ سکتا ہے، جبکہ اس نے غفلت کو خود سے دور کر دیا علم اور عمل کے ذریعے، یقین حاصل کر کے؟ اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کام یعنی قرآن سیکھنا، اس کی زبان سیکھنا، کیونکہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا تو جیسے ان کے بس سے باہر کی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس قرآن کو سیکھنا، اس کی زبان سیکھنا، اس کے علوم سیکھنا
اور اس پر عمل کرنا، یہ کام ہمارے بس سے باہر کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے اللہ ہم سے اس کی امید نہ رکھتا، وہ ہم سے اس کی امید اسی لیے رکھتا ہے کہ اس نے ہمارے اندر اتنی قوت اور استعداد رکھی ہے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں۔ اب آخر میں ان تمام باتوں کو سمیٹنے کے لیے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کوٹ کرنا چاہوں گا، جو کہ اللہ کے ساتھ محبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ دراصل رسول کی محبت بھی اللہ کی محبت کے وسیلے سے ہی ہے۔ تو ارشاد باری تعالی ہے، قل، کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، مراد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ تمہارے لیے بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع رسول کے ذریعے اپنی اور اپنے حبیب کی محبت پانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے، ہمارے محلوں کے، اس ملک پاکستان کے اور تمام امت مسلمہ کے احوال درست فرمائے، اور اس جد و جہد میں ہم سب کو اپنا کردار جاننے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور تجھے اے محمد ہم گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں پر۔
الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم